زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین القاسم محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من الآن إلى یوم الدین۔ اما بعد، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابہ المبین وصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سلام علیکم۔ اس سے پہلے میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک اعلان صاحب فرمائیں کہ 24 ستمبر بروز جمعہ وقت 8 بجے شب و مقام اذاخانہ تلوپوری 27 بلاک تلوپوری میں مجلس اعلیٰ خلیل عبدالرحمن مودودی امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں، جس میں مرکز خانی فرمانی جناب رضا مودودی صاحب اور ذاتی فرمانی جناب غلام حسین صاحب ہوگا۔ اور ایک گزارش ہے آپ سے کہ شبیر حسین کربلائی ابن علی حسین صاحب کی روح کو شاد فرما دیں اور تمام مومنین و مومنات کو اس میں شامل کر لیں۔ ایک سورہ فاتحہ اور بانی جلوس کے سلسلے میں اشارہ قرآن مضمون قرآن شریف سورہ شورا یہ آیت کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو۔ اردو ہمیں استاد الشورا جناب رضا مودودی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اردو کی پریشانی یہ ہے کہ اردو کا اپنا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ لشکری زبان ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ لفظ اردو جو ہے یہ اردو کا نہیں ہے، یہ بھی سنسکرت کا ہے۔ پور کہتے ہیں دل کو اور دو کہتے ہیں دو دلوں کو جوڑنے والی اردو زبان، اس لیے میٹھی بہت ہے، شیرینی بہت ہے اس زبان میں۔ تو اب عربی سے لفظ لے لیتی ہے۔ اب اس آیت کا جو ترجمہ ہمارے علماء نے کیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ لفظ حب جو ہے یہ بھی عربی کا ہے، اور مودت جو ہے وہ بھی عربی کا ہے۔ عربی زبان چونکہ ایک رچسٹ زبان ہے، بہت مالدار زبان ہے، تو وہاں پر لفظ اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو اس کا ایک لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سب سے پہلے جو عربی میں پڑھایا جاتا فعلا، اب یہ لفظ ہے ایک، لیکن یہ سیغہ جو ہے اس کا تو وہ ایک کرنے والا مرد، فعل کرنے والا مرد، ایک۔ اب یہ ایک جملہ بنا ایک لفظ کے بدلے۔ اب یہاں مودت اور محبت، اب اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتا مودت کے لیے، تو جن کے لیے لفظ نہیں ملتے پھر اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کا مطلب سمجھ میں اگر آئے تو یہاں پہ آ سکتا۔ تو مودت ہمیں اگر سمجھ میں آتی ہے کہیں، مودت تو کربلا میں آتی ہے۔ محبت تو وہ ہے جو باپ کو بیٹے سے ہے، بھائی کو بھائی سے ہے، شوہر کو زوجہ سے ہے، زوجہ کو شوہر سے ہے، بہن کو بھائی سے ہے، پڑوسی کو ہے، چچا بھتیجوں میں ہے، ماموں بھانجے میں ہے، یہ محبت ہے۔ لیکن جہاں محبتیں قربان ہوں اسے مودت کہتے ہیں۔ کربلا نے یہی سبق دیا۔ جن لوگوں نے اس آیت کا مفہوم سمجھا اور انہوں نے جانا کہ قرآن کے ہر مطالبے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، وہ کربلا میں موجود تھے۔ واقعہ کربلا رونما ہوا
یہ بہت ہلکا سا اعتراض ہے، بہت عام اعتراض ہے کہ شیعوں نے مارا، شیعہ روتے ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ شیعوں نے مارا، لیکن جھگڑا ہی شیعوں کے درمیان میں تھا. شیعہ نے معاویہ اور شیعہ نے علی میں جھگڑا تھا. شیعہ نے معاویہ نے مارا، شیعہ نے علی روتے. اب لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ یہ سوال ہے، روتے کیوں ہو؟ تو میں بچوں کے لیے، بالکل بزرگوں کو تو میں سبق سناتا ہوں، اپنا بزرگ بچے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس وقت پورا دیش جشن منا رہا تھا کارگل کی فتح کا، پورا دیش ہندوستان کارگل کی فتح کی خوشیاں منا رہا تھا، لیکن جب میجر کی بیوی کو میڈل دیا گیا تو وہ اسکرین کے سامنے روتی بھی آئی. کیا مطلب ہے؟ دیش کامیاب ہوا، اسے فتح ملی، لیکن اس بیوہ کا تو سہاگ اجڑ گیا. کسی نے نہیں کہا کہ رونا نہیں چاہیے، اس بچی سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ رونا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام بچا مسلمان خوشی منائیں. ہمارا گھر لٹا ہے، ہمارا گھر اجڑا ہے، ہم مودت کے معنی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے آنسو آتے ہیں. جس کو انسیت ہوتی ہے روتا صرف وہ ہے، دکھانے کے لیے کوئی نہیں رو سکتا. بس میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے قرآن نے مطالبہ کیا تھا، کوئی حدیث نہیں تھی کہ میرے قرابت داروں اقربا سے مودت کرو. اگر حضور یہ کہہ کے جاتے کہ میری اولاد کو جتنا ستا سکو ستا لینا، تو مسلمان اس سے زیادہ ستا نہیں سکتے تھے جتنا اب ستایا ہے قرآن کی اس آیت کے باوجود. اب یہ مفتی وکالتیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ اس وقت تو یزیدی خزانہ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے نمائندے حکومتوں میں بیٹھے ہیں، انہیں حسین کے ذکر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ حسین کا ذکر، امام حسین کا ذکر لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا تھا کہ حسین کی قربانی قوموں میں حرارت پیدا کرتی رہے گی، مسلمانوں میں نہیں، شیعوں میں نہیں، قوموں میں حرارت پیدا کرتی رہے گی. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حسین کی قربانی انسانیت کے لیے قربانی ہے، انسانیت کو جگانے کی قربانی ہے. میں کسی ایسے کا نام نہیں لے رہا جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو، مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہو. ساؤتھ افریقہ کا مجاہد آزادی نیلسن منڈیلا 24 سال جیل میں رہنے کے بعد ایک دن رات کو سوچتا ہے کہ مجھے صبح کو حکومت کی شرطیں مان لینی چاہیے، لیکن جیسے ہی اس کا ذہن کربلا پہنچا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. اس نے کہا نہیں، امام حسین بھی حکومت کے آگے نہیں جھکے تھے، میں بھی نہیں جھکوں گا. 3 سال اسے اور قید رہنا پڑا، 27 سال کے بعد اسے کامیابی ملی. اس کی تحریک کس کی تھی؟ امام حسین کی وجہ سے اس کے ہاں حرارت باقی رہی. اور امام علی مقام نے پوری دنیا کے مظلوموں کو ایک پیغام دیا ہے، اگر ظلم سے لڑنا ہو تو مظلومیت سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے. کوئی جملہ نہیں ہے کہیں سے کہیں تک کہ صاحب ہتھیار اکٹھے کرو، جوان اکٹھے کرو ظالم کو سے لڑنے کے لیے. جہاں جتنا طاقتور ظالم ہے وہاں اتنی کمزوری کے ساتھ جاؤ. اگر فرمولا جیسا تیر انداز ہو تو اس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ ظلم کو رسوا نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ ظلم رسوا نہیں ہو سکتا. یہاں یہ وکالت کہ صاحب یزید تو نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو حسین، وہ تو ابن ذات میں قتل کرا دیا. اتنی خوبصورت وکالت ہے. یزید نے بھی یہ سوال کیا تھا دربار میں، جب امام حسین کے قتل کے بعد بہت دنوں کے بعد اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بتاؤ کس نے قتل کیا حسین کا؟ تو کسی نے کہا اس نے، کسی نے کہا اس نے، کسی نے. اس میں سے ایک فوجی آفیسر نے کہا کہ جس نے لشکر بھیجے تھے. وہ لشکر کس نے بھیجے تھے؟ ابن ذات کے پاس اتنے لشکر تو نہیں تھے جتنے لشکر شام سے گئے تھے. لشکر کس نے بھیجے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یزید بھی چاہتا تھا کہ میرا نام اس میں سے ہٹ جائے،
اس ظلم میں ذرا نہ مر جائے. لیکن جس نے برائیوں کی انتہا کر دی، پہلا سال تھا اس کی خلافت کا، ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا، تو امام حسین کو قتل کیا اور خاندان رسالت کو تشہیر کیا اس نے. دوسرا سال ہوا تو اس نے مدینہ کو تاراج کیا. جب یہ قیدی چھوٹ کے مدینے پہنچے اور ان کے جسموں پر یزید کے ظلم کی گواہیاں تھیں، امام زین العابدین کے گلے سے توق تو اتر گیا تھا لیکن زخم تو باقی تھے، ہاتھوں میں بیڑیوں کے نشان تو باقی تھے، پیروں میں بیڑیوں کے نشان باقی تھے. اس کے بعد جناب زینب اور ام کلثوم کے بازوؤں پر رسم کے نشان باقی تھے. جب مدینے کے لوگوں نے یزید کا ظلم دیکھا تو پھر بیعت توڑی، اور بیعت توڑی تو یزید نے لشکر کشی کی مدینے میں، جہاں صحابیوں کی اولادیں رہتی تھی، صحابی رہتے تھے، اور اس نے اپنی فوج کو اجازت دے دی. انتہا یہ ہے ظلم کی کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو سکی. اور یہ جملہ نہایت تکلیف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 1000 صحابیوں کی بچیوں کے جو بچے پیدا ہوئے ان کی ولدیت نہیں لکھی جا سکی. یہ سب یزید نے کیا. تیسرا سال آیا تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا. اس کی فوج نے پتھر برسائے، آگ برسائی خانہ کعبہ پر، اور حالت یہ تھی اندھیرے کی اور ظلم کی کہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. جی کیا کارنامہ انجام دیا ہے تو نے؟ کہا کہ میں نے خلیفہ کے کہنے سے خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے ہیں. یہ ہے مزاج، یہ وکالت ہو رہی ہے بجے جنت کے لیے. تو ایسے ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام جو ان مظالم کے محافظ بن کے ابھرے، شہادت کربلا امام حسین کی تمام شہادتیں دبا دی جاتی. اگر امام علی مقام اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین نہ کرتے، اس لیے کہ ان کا نام علی ہے، ان کی عمر 22 سال ہے، یہ بیمار تھے نہیں، مشیت ایزدی سے شب عاشور بیمار تھے. اس سے پہلے ان کی بیماری نہیں ہے، بلکہ شب عاشور کا ایک منظر یہ ہے کہ آپ ایک بلندی پر جا کے رات کو یزیدی لشکر کا جائزہ لیتے ہیں شب عاشور، اور اپنے ساتھی سے جملہ کہتے ہیں کہ یزید کو ہمارے مقابلے کے لیے اتنا سا لشکر ملا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس یزیدی لشکر کی اوقات امام زین العابدین علیہ السلام کی نظروں میں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے اندر حیدری شجاعت پاتے ہیں. پھر ان کے چچا تمنا حیدر کرار، پھر ان کا بیٹا بھائی علی اکبر، اور پھر جناب عباس کے بھائی، یہ تمام لوگ جو ہیں، امام حسن کے بیٹے جناب حسن مسنہ، یہ تمام بہادر موجود ہیں. تو پھر اس لشکر کی کیا اوقات ہے؟ ہم لوگ تو صرف عقیدت سے سنتے، لیکن حقیقت کی نظروں سے دیکھنے والوں نے جو بات کہی ہے. ایک انگریزی فوج اس وقت گزر رہی تھی جبکہ مسلمانوں کو قتل غارت گری کر رہے تھے، وہ عرب میں مسلمانوں کو تاراج کر رہے تھے. فوج کا رسالہ گزرا، حضرت ابوالفضل العباس کا مزار جیسے ہی سامنے آیا تو کمانڈر نے کہا سلوٹ. آرڈر تھا، سارے عیسائیوں نے سلوٹ کیا، آگے چلے. کہا کہ آپ نے ہم سے ایک مسلمان کی قبر کو سلام کروا لیا، جبکہ ہم مسلمانوں کو تحقیق کر رہے ہیں، ان کو گولی مار رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں. اس نے کہا میں نے کسی مسلمان کو سلام نہیں کروایا، میں نے دنیا کے منفرد کمانڈر کو، یونیک کمانڈر کو سلام کروایا ہے کہ جس کی لشکر میں صرف 72 آدمی تھے،
جس میں سے 80-90 سال سے لے کر 6 مہینے کا بچہ بھی ان 72 میں شامل تھا، جس کے پاس رزق کی کوئی گنجائش نہ تھی، جس کی کوئی مدد کو نہ آ سکتا تھا، اور اس کی کمزوری یہ تھی کہ ان کا خاندان، ان کی عورتیں، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، اور دشمنوں کا نرغہ تھا، اور بہت بڑی حکومت کا ایک منظم لشکر ان کے سامنے تھا جو سیر و سیراب تھا، اور اس کا لشکر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، لیکن اس نے ان بھوکے پیاسوں کو اس طریقے سے منظم کیا تھا کہ وہ لشکر جو تھا، کثیر لشکر جو تھا، منظم لشکر جو تھا، جس کے پاس حسن کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ان سے پریشان تھا۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کربلا میں عجیب منظر تھا، زندگانی سے موت کو ڈر تھا، زندگانی سے موت کو ڈر تھا، یہ ماحول۔ تو اب کربلا رونما ہوئی، ایک بہادر انسان کے لیے معراج ہے کہ وہ شہید ہو جائے، لیکن جب آخری رخصت کو بابا پہنچے ہیں بیمار کے سرانے، خود امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں بابا کو پہچان نہ سکا، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سفید طائر ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے۔ صبح کوئی امام عالی مقام کی داڑھی کے بال اور سر کے بال کالے تھے، لیکن جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آخری رخصت آئے ہیں تو آپ کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی، ایک دن مظالم آپ نے سہے تھے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک لاش اٹھا لے انسان تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جہاں ایک لاش اٹھا کے لائے اور دوسری لاش اس کے بعد، ایک کو اجازت دی اور اس کی لاش اٹھا کے لائے، دوسرے کو اجازت دی اور تیسرے کو، اور وہ کیسے کیسے لوگ، اس میں ہر رشتہ تھا، ہر قربت تھی۔ اس کے باوجود جب آپ پہنچے ہیں اور آپ سے بات چیت ہوئی اور آپ نے سوال کرنا شروع کیے تو آپ نے کہا قد قتل قد قتل قد قتل، جہاں تک کہ پوچھا کہ بھیا علی اکبر، کہا بیٹے اب سوال مت کرو، بس مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہہ سکے امام حسین کے لیے اکبر قتل ہو گئے۔ آپ نے اس وقت کونیوں کو سہارا کیا اور پھوپھی اماں کو آواز دی، پھوپھی اماں میری تلوار اور رسا لائیے، میں بابا کی نصرت کو جاؤں گا۔ امام عالی مقام نے کہا کہ بیٹا تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، ہمارے تن و سر میں جدائی ہوگی اور تمہارا امتحان ہوگا، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ بیٹے ابھی ہم جب قتل کر دیے جائیں گے تو پھر اشقیاء خیموں میں آگ لگائیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، بیٹے تمہیں صبر کرنا ہے، بیٹے تمہارے سامنے 4 سال کی بہن تمہاری سکینہ کے گالوں کے تماچے لگیں گے، بیٹا تمہیں صبر کرنا ہے، بیٹا جس وقت ہتھکڑی آئے تو تمہیں پہن لینا ہے، تو کو گلے میں ڈال لینا ہے، بیٹا ہماری شہادت کی حفاظت کرنی ہے، مقصد کی حفاظت کرنی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے باپ کے اطاعت شال بیٹے کی طریقے سے ہر ظلم کو گوارا کیا، لیکن کوئی بد دعا زبان پر جاری نہیں کی۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا آپ ذرا منظر سماعت فرمائیں کہ شام غریبہ کا کس قدر خطرناک منظر تھا کہ جب ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، ان کے سروں پہ ظالموں نے چادریں چھوڑی نہیں تھی، اور حالت یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کا تعارف کرا رہی ہیں۔ جناب زینب شانہ ہلا کے کہتی ہیں بیٹا اب تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ میں اس خیمے میں جل کے مر جاؤں یا باپ بے ردا مجمع عام میں نکل جاؤں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ تعارف کرا رہی ہیں امام کا، اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ بے ردائی اور مرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا زینب کو۔ تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے گشت کے عالم میں حکم شریعت سنا دیا گیا تو کہ اماں جان کا بچانا افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی لوگوں نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جلے ہوئے خیمے میں ایک کمر خمیدہ خاتون ہیں جو بار بار جلے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں، باہر نکل کے آتی ہیں، ان کے بال آگ کی روشنی میں چاندی کی طریقے سے چمک رہے تھے۔ میں پوچھنے والا تھا کہ کیا قیمتی شے ان کی رہ گئی کہ اسی اسنا میں نے دیکھا
کہ وہ کسی جوان کو اپنی کمر پہ ڈال کر لے کے آئیں اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال لیا۔ علامہ تصور زیدی نے اس منظر کو نظم کیا کہ اسلام کو خیمے سے اٹھا لے گئی زینب، حیران ہیں فوجیں کہ جلا اور بھی کچھ ہے۔ اسلام کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن جناب زینب نے بچا لیا۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت شروع ہوئی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، پر امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ شام غریبہ میں جو آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے تو صبح کی نماز تک آپ سجدہ کرتے رہے، اتنا طولانی سجدہ آپ نے کیا ہے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو بابا کی وصیت یاد تھی تو پھر شہادت کوئی ہار نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہی شب تھی جب جناب زینب کو وصیت کی تھی، امام زین العابدین سے نہیں کہا تھا کہ بہن آج شب میں ہم نے اپنے بزرگوں کو یاد کیا تھا، آج شام غریبہ میں ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا نام بھول نہ جانا نماز شب میں۔ یہ تعارف کرا کے گئے امام حسین کے اتنی مصیبت کی رات میں جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں، اس میں بھی زینب کی نماز شب نہیں چھوٹی، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا سفر شروع ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ 1 سال کی قید و بند کی صحبتیں، وہ بیڑیاں قید میں نکالی نہیں گئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، نہ امام صحیح سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ صحیح سے بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی صحیح سے آرام سے لیٹ سکتے تھے، کمر میں لنگر بندھا ہوا تھا، اور حالت کیا تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچے آپ کے ساتھ میں تھے۔ کس قدر تکلیفیں ہیں امام زین العابدین کو۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا کہ قید خانہ ایسا تھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں قید کیا گیا تھا انہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قید خانے کے 2 ذکر ملتے ہیں، ایک جگہ وہ کہ جہاں سانس نہیں لی جا رہی، اور ایک وہ قید خانہ کہ جہاں پر دھوپ روز دونوں کام کر رہی ہیں۔ وہ قید خانہ کوفے میں تھا جہاں پہ اتنے چھوٹے قید خانے میں قید کیا گیا تھا کہ سانس لینے میں پریشانی ہو رہی تھی، چونکہ وہاں خطرہ تھا کہ ان کے لوگ آن کے چھڑا نہ لیں، اور یہ شام تھا جہاں پہ انہیں امید تھی کہ یہاں کوئی ان کا چاہنے والا اور جاننے والا نہیں ہے۔ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے ان کے خلاف کہ انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں، ذرا تصور کریں کہ کتنی تکلیف اس وقت ہوئی ہوگی کہ جب مسجد سے نکلنے والے نمازی نے ان اسیروں کو دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے باغیوں کو ذلیل کیا۔ کیا گزر گئی ہوگی امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر، لیکن آپ نے اپنے بابا کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا، مجھے یقین ہے کہ تو نماز پڑھ کے نکل رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ تم نے آیت تثیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ تم نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ تم نے آیت مودت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے۔ تم نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے۔ تم سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ کہا کہ خدا کی قسم یہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ اس نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ پروپیگنڈا تھا ان کے خلاف، لیکن اسی شام میں آپ نے اس شام سے حقانیت کو پیغام دیا ہے کہ وہ شام جو کل تک تماشائی تھا، جہاں پہ لوگوں نے ہجوم کیا تھا ان حسینوں کو دیکھنے کے لیے، وہ شام ان کے صبر سے اتنا روشناس ہو گیا کہ جب بھی کبھی کوئی کھانا لے کے آتا تھا تو اس کے سامنے یہ ذکر ہوتا تھا کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ اس لیے بھوکے کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے، انہیں تو کھانے سے مطلب ہے۔ لیکن یہ بھوکے عجیب تھے، عجیب شان کے بھوکے تھے کہ جناب زینب نے ایک عورت سے جا کے کہا اس کے شوہر نے کہ تو ہر شب جمعہ کو کھانا غریبوں میں مسکین تقسیم کرتی ہے؟ میں نے ایسے قیدی دیکھے ہیں کہ ایسے شریف قیدی کہیں نہیں دیکھے، کیا مناسب ہو کہ تو ان کو شب جمعہ میں کھانا لے کے جائے؟ اس نے کہا کہ اچھا تو صحیح، اور وہ شب جمعہ میں کھانا خون میں سجا کر پہنچتی ہے۔ اس نے کہا یہ میں کھانا آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں۔ وہاں ایک معظمہ جناب زینب نے کہا کہ بیٹی
یہ کھانا صدقے کا تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، یہ کھانا صدقے کا نہیں ہے، یہ میرے آقا و مولا کی نظر کا کھانا ہے۔ کہ تیرے آقا و مولا کون تھا؟ میں رسول اللہ کے چھوٹے نواسے حسین کی نظر کرتی ہوں، اس لیے کہ جب میں بیمار ہوئی تھی تو چھوٹے نواسے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی، تب سے میری مستقل دعا ہے کہ وہ ان کی زندگی کی دعائیں کرتی ہوں۔ جناب صاحب اپنے بھائی کا ذکر سنا، کلیجہ پاش پاش ہو گیا کہ بہن اب تو یہ نظر بڑھا دے، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا مارا گیا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ پیغام اسلام کی حفاظت کس طریقے سے ہو رہی ہے، کہ اس بھوک کی شدت میں جب بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی یہ پیغام دینا کہ ہم اہل رسول پر صدقہ حرام ہے، یہ جناب زینب کا کلیجہ ہے، اور یہ ان بچوں کی تربیت ہے کہ کوئی بھی بچہ بھوک سے گلک کے کچھ بھی کھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو واقعات یاد ہیں کہ جب ان کا قافلہ گزرتا تھا تو لوگ ان کو پر صدقے کے پھول میں پھینکتے تھے، اور آپ بآواز بلند کہتی تھی کہ ہم اہل رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقے کے پھول مت پھینکو۔ یہی منظر ہے جو کئی شہروں میں دکھایا جاتا، ہمارے شہر میں بھی یہ منظر پیش کیا جاتا کہ اونٹوں پر ہمارے بچے بیٹھتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کربلا سے جو اونٹ پر بچے بٹھائے گئے تھے ان پہ کجاوے نہیں تھے، ہمارے بچے کجاوے پر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں بچپن میں اونٹ کے سفر کی تکلیف کا احساس کرا دیا گیا کہ اونٹ کا سفر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اونٹ پر بیٹھنے سے۔ اگر ایک دن آپ اونٹ پر بیٹھے رہیں تو آپ کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو سکتی، اور وہ کتنا لمبا سفر طے کیا ہے ان بچوں نے، میں کیسے بیان کروں کہ کیا کیفیت ہوگی، لیکن اس کے باوجود پیغام اسلام مستقل دیا جا رہا ہے۔ اب سوچیے تو صحیح، کیا کوئی ایسے وقت میں بھول سکتا ہے کہ یہ بھوکے پیاسے کتنے اصول کی بات کرتے ہیں؟ اس طریقے سے روشناس کرایا، اس طریقے سے حفاظت کی امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 34-35 سال امام صرف آنسو بہاتے رہے۔ نہیں، صرف آنسو نہیں بہائے، بلکہ رخ بدل کر ذرا ہدایت کے کام سب کر گئے امامت کے۔ آپ نے دشمنوں کے نلغے میں مسلمانوں کو دعاؤں کے طریقے بتائے، اس لیے کہ اگر تم دعا کا طریقہ جان گئے تو تم وحدانیت سے وابستہ ہو جاؤ گے، اور جب وحدانیت سے وابستہ ہوگے تمہارے دل میں وحدانیت کی شمع روشن ہوگی، تو پھر تم ہمارے حق کو بھی پہچانو گے اور ہر حق کو پہچانو گے۔ اس لیے کہ امام حسین حق ہے، انہوں نے قربانی حق کو بچانے کے لیے دی۔ میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ان دعاؤں کا ورد رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم کیسا مزاج رکھتے ہیں۔ کاش اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ دارالشفا حیدرآباد میں امام زین العابدین علیہ السلام کے توق کی ایک کڑی رکھی ہے جس سے لوگ اپنی منتیں و مرادیں مانگتے ہیں، تو لوگ اس کی زیارت کے مشتاق ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم بھی جائیں اور زیارت کر کے آئیں۔ وہ شاخ اس پیڑ کی جس پیڑ پر سر امام حسین ٹانگا گیا تھا، اس کی امروہہ میں زیارت ہوتی ہے، وہ سرخ ہو جاتی ہے 10 محرم کو، اس کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ہمیں امام حسین کی اور وہ فرامین اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں یاد نہیں رہتی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کتنی کتنی حسین دعائیں، کتنا حسین طریقہ، کس طریقے سے ہماری وکالت کی ہے۔ آپ ایک دعا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، ہماری نمائندگی فرما رہے ہیں امام، عوام کی نمائندگی فرما رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا، ہمارے نہ بخشے جانے سے تیرا دشمن خوش ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے دشمن کو ہرگز خوش نہ کرے گا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، آپ نے ایک رسالہ حقوق لکھا جس میں آپ نے سب کے حقوق بیان کیے، باپ کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا حق کم سے کم یہ ہے کہ جب بھی ہمارا ذکر ہو تو تم ایک بار درود پڑھ دو۔ صلوات امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے نہایت حکمت کے ساتھ حکومت کا رخ اپنی طرف نہیں ہونے دیا، حالانکہ وارث خون حسین جو تھے آپ،
لیکن آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ چچا کو وارث بنا دیا کہ میرے چچا وکیل ہیں اس سلسلے میں، وہ جو چاہیں کریں، اور آپ نے بظاہر مختار کو کوئی اجازت بھی نہیں دی۔ لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مختار قاضی تھا تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ امام کی حکمت تھی کہ امام سیدھی سیدھی اجازت نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کہیں تو میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں اور جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام راضی تھے کہ نہیں راضی تھے۔ ایک شخص حج سے لوٹنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا مدینے میں، وہ کوفے کا رہنے والا تھا۔ آپ نے کوفے کے حالات پوچھے۔ مختار اس وقت مالک کوفہ ہو چکے تھے، حاکم کوفہ ہو چکے تھے۔ اس نے واقعات بیان شروع کیے۔ آپ نے ایک سوال کیا، کیا حرم العاوی بھی گرفتار نہیں ہوا؟ بس اس کوفی نے یہ جملہ سنا اور جناب مختار سے ملاقات میں اس نے بہت اجرت کی اور جا کے کہا کہ امام نے مجھ سے یہ پوچھا۔ بس جیسے یہ جملہ سنا، مختار نے کہا کہ اس کے حرملہ کی تلاشی میں اور شدت پیدا کی جائے، اس لیے کہ امام پوچھ رہے ہیں۔ اور جب آپ نے اس کا سر بھیجا، ابن زاد کا سر بھیجا، تو آپ نے شکر کی سجدے ادا کیے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مختار جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے حق کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، حق ہے ان کو، اس لیے کہ وہ ہمارے محب ہیں، اور محبت کرنے والوں کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبرر گناہ روکا جائے، مناظرے گناہ روکا جائے۔ میں صرف ایک ہلکا سا جملہ بول کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس جذبے سے تو ایک بار کہہ دو کہ ایک بار کہا تھا اس نے، جو تاریخ تھا ابن زاد کے بچوں کا، ایک بار اس نے تبرہ پڑھا، ایک بار لعنت بھیجی امام حسین کے دشمنوں پر، جس کے نتیجے میں 1,84,000 دشمن مارے گئے۔ کم سے کم اس جذبے سے تو کہو، صرف عادتاً مت کہو، صرف حقیقت کے ساتھ کہو کہ ہاں، اس لیے کہ اگر دشمنی ہمارے اندر ہے تو اس کو بھی مٹانا پڑے گا، اگر تصاوری ہمارے اندر ہے تو اسے مٹانا پڑے گا۔ امام حسین نے قربانی کس لیے دی؟ کسی بچے سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا دین کو بچانے کے لیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، کیا دین آپ کے گھر میں بچ گئے؟ انہوں نے نمازوں کو بچانے کے لیے دی، نماز آپ کی زندگی میں بچی ہوئی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، سوچیں آپ کہ امام حسین نے جو بچایا وہ ہم بچا پا رہے ہیں کہ نہیں بچا پا رہے ہیں؟ اس کی حفاظت ہمارے گھر میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کوئی روایت یا رسم تو ادا نہیں کر رہے۔ مجھے اس وقت ایک بند یاد آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے سنا بھی ہو کہ بیان درد سنا اور پھول بھال گئے، بیان درد سنا اور پھول بھال گئے، اٹھا بھی دل میں کوئی بلبلا تو ٹال گئے۔ نڈھال آئے نہ گھر کی طرف نڈھال گئے، اثر ازا کا ازا خانے ہی میں ڈال گئے۔ بیان درد سنا اور پھول بھال گئے، اٹھا بھی دل میں کوئی بلبلا تو ٹال گئے۔ نڈھال آئے نہ گھر کی طرف نڈھال گئے، اثر ازا کا ازا خانے ہی میں ڈال گئے۔ گر اس رواج کی حد تک ہی نوحہ خانی ہے تو اشک مرہم زہرا نہیں ہے، پانی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جگا سکے تو ہم دوسری قوموں کو کیا جگائیں گے؟ امام حسین کے مقصد سے کیسے روشناس کرا سکتے ہیں؟ مجھے 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں جو میرے موضوع سے متعلق ہیں۔ وہ کہتی گریہ و ماتم تو ہے، ذوق عمل کچھ نہیں۔ گریہ و ماتم تو ہے، ذوق عمل کچھ نہیں۔ یوں نہیں ہوگا کبھی طے سفر کربلا، ان کو بھی ہمراہ لے، ان کو بھی بیدار کر، ہیں جو ابھی امتیں بے خبر کربلا۔ ابھی نہیں معلوم مسلمانوں کو کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس لیے پروپیگنڈے یزیدی آج تک موجود ہیں، سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی۔ ہمیں انہیں محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، طنز کے تیر نہیں چلانے چاہیے، بلکہ محبت کے جملے ان کے کانوں میں اتارنے چاہیے۔ یہ بزرگوں نے جو تبرک
کی رسم ڈالی تھی یہ ان بچوں کے لیے تھی جو ہمارے نہیں تھے، کہ اس بہانے سے آ جائیں سن لیں، لیکن اگر ہم انہیں دھکا دینے لگے تو ہم امام حسین کے مشن کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میری گزارشات کو معذرت کے ساتھ اور تلخ نوائی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں یہ پیغام اگر نہیں دوں گا تو میں کیا صاحب منبر کو جواب دوں گا کہ یہ منبر ہمارا تھا، اس لیے کہ یزید کے دربار میں بھی منبر تھا جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے لکڑی کا ڈھیر کہا تھا۔ وہ لکڑی کا ڈھیر ہے جہاں پر دین بیان نہ ہو، منبر جب ہے جب وہاں دین بیان کیا جائے، بیان کیا جائے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی۔ آپ تصور کریں اس انسان کو جس کے سامنے اس کے عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، گلے میں توق ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، اور اس کے اہل حرم بے ردا ہوں، اس نے منزلوں کی منزلیں طے کی ہوں، اس نے بڑے طنز و تانے سنے ہوں۔ اب 700 کرسی نشین پوری دنیا سے بلائے گئے ہیں، وہاں دربار سجا ہوا ہے، اس کے باپ کے سر سے بے ادبی ہو رہی ہے، جن لبوں کو رسول بوسہ دیتے تھے، ان بوسہ کا ہے رسول کو، اس کو یزید اپنی چھڑی سے اذیت دے رہا ہے۔ امام زین العابدین کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ تو میں نہیں بتا سکتا، میری زبان پہ طاقت نہیں ہے، ہاں تو بتا سکتا ہوں کہ سفیر روم کے دل پہ گزر گئی۔ سفیر روم نے ایک بار کھڑے ہو کے کہا غائب ہو یزید تجھ پر، تو ان ہونٹوں سے بے ادبی کر رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہارے رسول ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر تو سفیر روم نہ ہوتا تو میں تیرے قتل کا حکم جاری کرتا۔ اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر کہ اپنے رسول کا تو پاس نہ کرے اور میرے بادشاہ کا پاس کرے۔ اسے قتل کا حکم دیا گیا اور اس نے کہا اے سر گواہ رہنا کہ تیری محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ یہ غیر تھا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، لیکن انسان تھا۔ اب آپ سوچو کہ اس کے بیٹے کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی جس کے باپ کے ساتھ یہ تھا۔ کتنی سخت منزلوں سے گزرے ہیں، کیا وہ منظر بھلا سکتے ہیں ہم کہ جب شمر ملون قصیدہ خوانی کر رہا ہے کہ ہماری فوج نے بڑی بہادری سے کارنامے انجام دیے، ہم نے حسین اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور انہیں کہیں پناہ نہیں دی، انہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی، وہ پناہ مانگتے رہے، ہم نے انہیں پناہ نہیں دی، اور پانی مانگتے رہے، ہم نے انہیں پانی نہیں دیا، ہم نے انہیں رلا رلا کے تڑپا تڑپا کے قتل کر دیا۔ کہ اسی جملے کو جیسے ہی تمام کیا، وہاں اسیروں میں سے ایک زنانی آواز اٹھی، ایک آواز آئی ایک مجسمہ کی کہ یزید تیرا مخبر چھوٹا ہے۔ سارے کے سارے لوگ تنگ رہ گئے کہ ان اسیروں میں کتنا حوصلہ ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو حوصلہ دو، امپاورمنٹ آف وومن کیا جا رہا ہے آج کل۔ آپ دیکھو کہ اسلام نے کتنی طاقت کی تھی کہ اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ سے ایک اسیر رسل بستہ عورت اس طریقے سے خطاب کرتی ہے۔ یزید نے کہا کون بولا؟ جو کئی کئی نشوں سے چور تھا، حسد سے جل رہا تھا، اپنے بزرگوں کے خون کا بدلہ لے کر اس خوشی سے مسرور تھا، خاندان رسالت کو ذلیل کر کے مسرور تھا، نشہ تھا، شراب کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا، اور وہاں اس کے نشے کو چکنا چور کر دیا اس خاتون کے جملے نے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے میں گفتگو کروں گا، بس مجھے منظر نہیں پڑھنا۔ امام زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی کہ ہمارے گھر کی کنیزی کو جو فخر کرتی ہے اس کے بچانے والے موجود ہیں، میری پھوپھی کا کوئی ہمدرد نہیں ملے۔ امام زین العابدین جب منبر پر خطیب جاتا ہے اور یزید کی خاندانی قصیدہ خوانی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا مجھے بھی یزید کی اجازت ہے؟ اس جملے میں کتنا درد ہے کہ صاحب منبر یزید سے اجازت چاہے۔ منبر کا جو وارث ہے یزید نے کہا نہیں۔ درباریوں نے اصرار کیا کہ ہاشمی لہجے کو سنے ایک زمانہ ہو گیا، یہ اسیر تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے یزید، اسے اجازت دے دے۔ یزید کے خوف کا احساس درباریوں کو تھا،
یزید نے مجبور ہو کے اجازت دی، آپ نے بیڑیوں کو سنبھالا، ہتھ کڑیوں کو سنبھالا اور ایک پہاڑ منبر پر قدم رکھا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں جانتے میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ جنہوں نے تم سب کو مسلمان کیا وہ میرے جد تھے، میں ان کی بیٹی کا پوتا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بے گناہ پس گردن سے 3 دن پر بھوکا ذبح کر دیا گیا، جس کی گہوارہ جنبانی کا شرف جبریل کو حاصل ہے، جس نے دوش رسالت پہ معراج پائی ہے، جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ دربار میں کوہرام مچ گیا اور یزید کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس نے گھبرا کے ایک بار کہا کہ مؤذن کو حکم دو، کہ مؤذن کے لیے اشارہ ہوا کہ اذان کہہ دے۔ تنخدار مؤذن بغیر وقت کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا، بس جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین نے تکرار کی اللہ اکبر، بس برگزیدہ ہے وہی ذات۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا میرے جسم کا رواں رواں گواہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس جیسے ہی اس نے یہاں یہ کلمہ پڑھا، بس ویسے ہی امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے ان کا واسطہ بھی جس کی تم نے شہادت کی ہے، ٹھہر جا مؤذن۔ اور اب یزید سے مخاطب ہوا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا۔ دربار نے دیکھا کہ اس نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، بتا یزید یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اور اگر تو کہے کہ تیرے جد تھے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے جد تھے تو پھر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں کیوں ہیں، میرے اہل حرم میرے گھر والے بے ردہ کیوں ہیں، تیری عورتیں تو پردے میں ہیں اور میرے اہل حرم دربار میں موجود ہیں۔ بس یہ کوہرام برپا کیا۔ اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے حق کا پیغام دیا، صبر کے ساتھ ہر امتحان دیا، اس کے باوجود 35 سال کی وہ زندگی جس میں آپ کی قبر پر بوریوں کے نشان تھے کہ جب آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے تھے، ان کے ہاں کھانا پہنچاتے تھے۔ جب انتقال ہو گیا، ولید نے آپ کو زہر دلوا دیا اور آپ شہید ہو گئے، دفن ہو گیا آپ کا، تو کئی گھروں کو احساس ہوا کہ یہ کھانا یہاں سے آتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام حالت یہ ہے کہ چونکہ کربلا آنکھوں کے سامنے ہے، تو اگر مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تو قصاب گوشت کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے تاکہ امام زمینہ کی شکل نہ دیکھیں، اور کبھی جانور کو قصاب کو لے جاتے ہوئے دیکھتے تو اسے روک کے پوچھتے اے بھائی تم نے اسے کھانا پانی دے دیا، دانا پانی پھیلا دیا؟ اس نے کہا کہ ہمارا دستور ہے، ہم مسلمان ہیں کہ ہم جانور کو جو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں اسے سیر و سیراب کر کے لے جاتے ہیں۔ بس ایک بار آپ سیرا کرتے تھے، ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوک اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ حالت ہوتی تھی ایک مستقل طریقے سے، جس پر منہال نے پانی گرتے ہوئے دیکھا ہے تو آواز دی، ایک کنیز باہر آئی کہ یہ پانی کیسا تھا، یہ میرے کپڑوں پہ گر گیا۔ اس نے کہا کہ اس پانی کی طہارت کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے منال؟ یہ وہ پانی ہے جو وضو کے لیے میں نے پیش کیا تھا اور امام کے گریہ کی وجہ سے مضاف ہو گیا جو میں نے پھینکا ہے۔ حق پہنچتا ہے منال، آقا کب تک ہوئیے گا؟ منال تم نے انصاف نہیں کیا، کہا کہ شہادت تو آپ کا میراث ہے۔ امام نے کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل تھا تو اتنی گریہ کی تھی کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، میرے تو 18 ہے، یوسف ایک دن میں قربان ہو گئے۔ کہا کہ شہادت اور نبوت تو آپ کی میراث ہے۔ ہاں منال، شہادت اور نبوت ہمارے لیے فخر و افتخار ہے، لیکن ماں بہنوں کا بھوکا ہونا، مجمع عام میں رسم بستہ جانا، کیا یہ ہماری میراث میں ہے؟ منال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ گریہ کرتے رہے۔ جب کبھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے 3 بار شام 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 کہا۔ کیونکہ شام کے منظر بڑے عجیب تھے۔ اگر بازار شام کا ذکر کروں تو بازار شام میں اہل حرم کو 3 دن تک کھڑا رکھا گیا کہ بازار آراستہ کیا جا رہا ہے۔ میں کیسے وہ تکلیف بیان کروں کہ
उन असीरों के ऊपर क्या गुजर गई होगी कि अभी दरबार की आईना बंदी की जा रही है ताकि तमाशाई तुम्हारा तमाशा देख सके। इन मुकद्दरात इस्फात के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बाजार में रोका गया इनको और उसके बाद सजे हुए दरबार में जब ले जाने लगे तो ज़ैनब की बेकसी का आलम यह है कि शिब्र से कहती है कि शिब्र अगर दरबार में ले जाना ही तय हो गया है तो कम से कम एक रिदा तो हमारे लिए ला दे ताकि हम सरों पे डाल दें। बस शिब्र का ये जुमला समाज फरमाए कि उसने एक दिल खराज जुमला कहा कि तुम हमारे असीर हो, जैसे हम तुम्हें लेके जाना चाहें वैसे तुम्हें जाना पड़ेगा। बस ये सुनना था कि जनाब अब्बास की बहन को जला आ गया। कहा कि तू क्या कहता है, अगर तू ये समझता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे बाजू बंधे हुए हैं। बस ये सुनना था कि सैदानियों ने हल्का किया। इधर सर से नजर जो उठी तो नजरे सरे इमाम हुसैन पर पहुंची। देखा कि सरे इमाम हुसैन से आंसू जारी हैं। बहन ने सवाल कर लिया मेरे माँ जाए इस वक्त से रोने का सबब क्या है। मेरी बहन मेरी माँ जाई मेरी शहादत की हिफाजत करने तुझे बेरिदा दरबार में जाना पड़ेगा ताकि यजीद का जुल्म आश्कार हो सके। इसलिए जो कहेंगे कि लोग रसूल के नवासे को यजीद ने कत्ल नहीं किया तो कम से कम ये तो सफाई नहीं दे सकते कि रसूल के नवासे को बेरिदा किसने दरबार में बुलाया। हमारे इस मुख्तसर से जिक्र को दर्जा इबादत अता फरमा, इसे तो शायद आखिरत करार दे। परवरदिगार जो मरहूम हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार नेकियों में इजाफा फरमा, गुनाहों में तफ़ीफ़ फरमा। इस फर्श पर बैठने की सादतें और बरकतें हमें इनायत फरमा। परवरदिगार आलम तेरा वादा पक्का और सच्चा है, अपने वादे को पूरा फरमा। हमारे शहर हमारे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन और अमान कायम फरमा। हम के आखिरी नतीज को भेज दे, हम उनके नाशे और बरकरार में शुमार फरमा। हाज़रीन की तमाम दिली हाजात पूरी फरमा। एक बार सूरह हमद और तमाम मरूमीन की रूह को शामिल